تحریک انصاف کا وفد آج ہمارے یہاں عارضی مرکز بہادرآباد پہ آیا ہے. حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں فوزیہ صاحبہ ہیں, اسد عمر صاحب ہیں اور دیگر اکابرین تحریک انصاف کے. اور یقیناً جو ایک عام اندازہ ہے, کیونکہ شیخ صاحب فوزیہ صاحبہ دونوں اسلام آباد کی نشستوں سے سینیٹ کے امیدوار ہیں, اور متحدہ قومی پاکستان تحریک انصاف کی حلیف جماعت ہے اس وقت وفاقی حکومت میں. تو اپنی حلیف جماعت کے ایم این ایز کے ووٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنے, اور یقیناً جو وفاقی حکومت کا بلکہ تحریک انصاف کا متحدہ قومی پاکستان کے ساتھ تحریری معاہدے ہیں, ان پر بھی جائزہ لینے کے لیے کہ کہاں تک صورتحال پہنچی ہے. جو ہمارے دیرینہ مطالبات ہیں, جو کہ شہری سندھ کے ہیں, پورے صوبے کے بھی ہیں لیکن بالخصوص شہری سندھ کے ہیں, کیونکہ ہم ایک مخصوص صورتحال میں یہاں پر ہیں کہ جہاں کام جو صوبائی حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پاتے, تو پھر ہم وفاقی حکومت کی جانب دیکھتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئی ہیں, اور ہم نے بصد احترام گفتگو بھی سنی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی, امیدواران کی, اور خاصی کچھ مثبت اس میں گفتگو بھی ہوئی ہے. تو وہ تفصیلات اگر آپ دریافت کریں گے تو ہم آپ کو بتا بھی دیں گے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور گزارش کرتا ہوں کہ اگر شیخ دیکھیں, جو پورا اتحاد ہے, حکومتی اتحاد, وہ مل کر ہی فیصلہ کن ہوتا ہے. اس میں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جس کے بغیر جو ہے ہم کوئی اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر ممکن بھی ہو, اگر عددی طور پر ممکن بھی ہو, جب ہم اتحادی ہیں تو پھر ہم اتحادی ہیں, تو پھر ظاہر ہے ہم تو چاہیں گے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. عمر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ شیخ صاحب کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں, اور سندھ میں بھی آپ نے جو امیدوار کھڑے کیے ہیں اس پر بھی تحفظات ہیں, اتحادی جماعتوں کو بھی تحفظات ہیں. تو جو اراکین ہیں, جو ووٹ ہیں, ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے. اور دوسری جانب یہ کہ شیخ صاحب کو لے کے آپ دورے کر رہے ہیں, ایک جانب پنجاب میں بھی دورے ہو رہے ہیں, جہاز پھر سے اڑنا شروع ہو گیا ہے. ان کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں, کیا واقعی وہ سینٹ کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب. اچھا, پہلی کہ فیصل واڈا صاحب کے خلاف جو ہے لوگوں نے, آپ کے پارٹی کے لوگوں نے جو ہے مخالفت کی, کیونکہ ان کو ٹکٹ دینے کے لیے مزید ہیں. خان صاحب کہتے ہیں انعام نہیں دوں گا. حفیظ شیخ صاحب جو ہے محترم جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے, آپ ان کو پہلے مشیر بنایا, وزیر بنایا, آپ سینیٹر بنانے جا رہے ہیں, تو کیا یہ انعام نہیں ہے؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ کہ جمہوری جماعت ہے, ایک طریقہ انصاف, لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں, اور جو بھی کینڈیڈیٹ آپ کھڑا کریں گے عمران خان کے علاوہ, تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جو جس کے خیال میں وہ بہت بہترین چوائس نہیں ہوگی. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر جب نامینیشنز آئی ہیں تو جس نام کے اوپر بہت کم بحث ہوئی ہے اس میں سے ایک حفیظ شیخ صاحب ہیں. تو پتہ نہیں آپ کو کس نے کہا کہ بہت زیادہ کوئی اعتراضات ہیں, اور اگر پہلے مشیر بنایا, پھر وزیر بنایا, اور اب سینیٹر بنایا, تو اس کا مطلب کوئی کارکردگی ٹھیک ہی ہوگی, تو جس کی وجہ سے عمران خان کا اعتماد بحال ہے. کیا طے پایا سر, کیونکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خالد مقبول صاحب نے کہا کہ اتحادی ساتھ تو دیتے ہیں لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہو پاتے, تو بھی سب طے کیا پایا؟ ویسے تو آپ کی اچھی خاصی تواضع ہوئی ہے ماشاءاللہ, حلیم بھی تھی اور مختلف چیزیں بھی تھیں, تو طے کیا ہوا, گفتگو کیا ہوئی آپ لوگوں کی؟ سر وہ بھی تو بتائیے نا, ایم کیو ایم نے کیا شکوہ کیا؟ حلیم تھی, اور خاص طور پہ ہماری جو سینٹ کی کینڈیڈیٹ ہیں فوزیہ ارشد, ان کو حلیم بہت پسند آئے, انہوں نے دوسری دفعہ بھی مانگی. مجھے ذرا مرچیں زیادہ لگ رہی تھی, تو واقعی میں اس میں تو کوئی شک نہیں, ہمیشہ کی طرح بہت اچھی خاطر تواضع بھی کی گئی. لیکن جیسے میں نے کہا, اتحادی ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, مسائل پر بھی بات ہوتی ہے, جو پیش رفت ہوئی اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے, ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا بھی اظہار ہوتا ہے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی بھی ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج پھر اعتماد کا اظہار کیا کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد رکھتے ہیں. باقی اس کے بعد جو ہے وہ تو فیصلے جو ہوں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے زمین پر. ہم نے دیکھا کہ تجربات اور قابلیت سے ہٹ کر ملک میں حالیہ دنوں میں جو بھی کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو تحریک انصاف ریٹائرڈ یا حاضر سروس کسی فوجی کو سیٹ پہ لگا دیتی ہے. تو سینٹ کے الیکشن میں کوئی آپ کو ریٹائرڈ فوجیوں کی قربانیاں کوئی ان کی کوئی نظر نہیں آئی کہ آپ نے حفیظ شیخ اور دیگر لوگوں کو نامزد کر دیا؟ سر, تو آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے. تو ظاہر ہے
جس کی جہاں پر بہترین سوٹیبلٹی بنتی ہے اسی کے مطابق کیا جاتا ہے. وردی ہے یا نہیں اس کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا. صاحب یہ بتا دیجیے ویسے وردی والے بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو لگانا کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ سندھ میں حسن بھائی کہ اگر اوپن بیلٹ نہیں ہوتا صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے آپ کے اراکین جو ہے وہ بکیں گے اور کتنی سیٹس آپ لوگ لوز کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی خطرات ہیں ایسے کہ آپ کے اراکین جو ہے ان کی سر میں آپ کو سیاسی تجزیہ بتا دوں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ شفاف الیکشن ہو سینٹ کا. تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے, عمران خان کی ایک فلسفے کے مطابق ہے, اور اس لیے ہماری پوری کوشش ہے. ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ بل بھی لے جا رہے ہیں, آرڈیننس بھی کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, تاکہ کیونکہ ہم جواب دہ ہیں اپنے ووٹر کو, اور ہم اپنے ووٹر کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بس میں جو کچھ بھی تھا ہم نے سب کیا. لیکن اگر آپ مجھ سے سیاسی تجزیہ پوچھ رہے ہیں نا, اگر یہ پرانے طرز عمل سے الیکشن ہوا تو تحریک انصاف اور اتحادیوں کی شاید 1-2 سیٹ اضافی نکل جائیں, کم ہونے کا خطرہ نہیں ہے. آخری سوال کر لیں جی. آخری سوال. سندھ میں پی ٹی آئی کے کارکنان مایوس نظر آ رہے ہیں. حلیم حادث شیخ کی گرفتاری کے بعد خطوط لکھے جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو, گورنر کو, کہ ہماری مدد کی جائے. رات کو ایم پی ایس سی ہاؤس کے باہر دھرنا دے رہے تھے. وفاقی سرکار جو ان کو کنٹینیو اگنور کرے. نہ صرف ان کو جی ٹی اے والوں کے بھی خدشات ہیں, خود ایم کیو ایم والے بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ وفاقی سرکار جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. تو کیا کر رہی ہے پی ٹی آئی سرکار؟ سر یہ بالکل آپ نے درست بات اٹھائی کہ اس وقت جو ہے سندھ حکومت جو ہے وہ جس طریقے سے طرز عمل کر رہی ہے اس کے اندر صاف سیاسی انتقام نظر آتا ہے. لوگ وہ اٹھائے جاتے ہیں جو آواز زیادہ زور سے بلند کرتے ہیں, اور اس کا کچھ نہ کچھ ضرور حل نکالا جائے گا. آج بھی ایک اس کے بارے میں میٹنگ ہو رہی ہے, جو سندھ کی تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے اس کی طرف سے جو بھی مشاورت ہو کے جو سفارشات آئیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مکمل طور پہ عمل بھی کیا جائے. اجازت لیتے ہیں سر. ایک سیکنڈ معاشی جی, کارکردگی بس زبردست صحیح سوال پوچھ لیا. معاشی کارکردگی جو ہم نے دیکھی اور جو مہنگائی کی شرح اس وقت پاکستان کے عوام جھیل رہے ہیں, اور پھر جو ضمنی انتخابات کے نتائج سامنے آئے ہیں, اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو پرانی حکومت ہے یہ سب اس کا کیا دھرا ہے, تو لوگوں نے شاید ووٹ بھی پرانی حکومت کو ہی دے دیے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ سر معاشی حالات پہ حفیظ شیخ صاحب بتا دیں گے. کارکردگی جو ہم نے دیکھی اور جو مہنگائی کی شرح اس وقت پاکستان کے عوام جھیل رہے ہیں, اور پھر جو ضمنی انتخابات کے نتائج سامنے آئے ہیں, اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو پرانی حکومت ہے یہ سب اس کا کیا دھرا ہے, تو لوگوں نے شاید ووٹ بھی پرانی حکومت کو ہی دے دیے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ سر معاشی حالات پہ حفیظ شیخ صاحب بتا دیں گے, ڈسکا کے الیکشن پہ اور وزیر آباد پہ میں بتا دوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج ہماری خاطر خواہ کی اور بہت اچھے انداز میں ان دو اتحادی پارٹیز میں میٹنگ ہوئی. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن, اس میں بہت انٹرسٹ لیا جا رہا ہے پورے ملک میں, لیکن یہ دو شخصیتوں کے درمیان الیکشن نہیں ہے. یہ دو اتحادی پارٹیز ہیں, ایک جانب پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی, اور ایک جانب دوسری پارٹیز اور ان کے اتحادی. یہ ان دو اتحادی پارٹیز کا آپس میں مقابلہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن شفاف انداز میں ہو, یہ مہذب انداز میں ہو, کیونکہ یہ پاکستان کے ایوان بالا کا الیکشن ہے, اور لوگوں کی نگاہیں اس پہ لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں سیاست میں کتنی میچورٹی ہے, کتنا وزڈم ہے, اور کتنے خوبصورت انداز سے یہ جمہوری عمل جو ہے ہونے جا رہا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایک بہت شفاف انداز میں ہو, اس میں کوئی لین دین اور خرید و فروخت نہ ہو, اس میں ایک دوسرے کے اوپر زیادہ گالی گلوچ نہ ہو, اور ہر چیز جو ہے ایک بہت آئینی اور اخلاقی جو قدرے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہو. دوسری چیز, جہاں تک معیشت کا تعلق ہے, تو جب عمران خان کی حکومت آئی تو ایک زبردست اقتصادی بحران تھا اس ملک میں, اور پاکستان کے اندر جو قرضوں کی تعداد تھی تاریخی سطح پر تھی, اور پاکستان میں پچھلے جو 5 سال گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کے بڑھنے کی رفتار 0 سے بھی کم تھی, اور پاکستان کے اندر جو فسکل ڈیفیسٹ اور یہ تمام چیزیں تھیں وہ ایسی جگہ پہنچ چکی تھیں کہ عمران خان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی حکومت آئی ایم ایف کے پاس خوشی سے نہیں جاتی,
یہ اس چیز کا آپ کو ایک طرح سے پروف ہے کہ اتنی اقتصادی سچویشن تباہ کن ہو چکی تھی کہ ان کے پاس جانا پڑا اور بڑے سخت فیصلے کیے گئے، خاص طور سے حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے. اور یہ کم کرنے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، کیبنٹ، فل سیکرٹریز، فل جنرلز، ان سب کی اخراجات سے ٹائٹ کر کے کم کر کے کیا گیا. اور پھر ٹیکسز بڑھائے گئے ان لوگوں پہ جو کہ صاحب حیثیت ہیں، کیونکہ اگر پاکستان ٹیکسز کلیکٹ نہیں کرے گا اپنے امیر لوگوں سے تو جو لوگوں کے مطالبات ہیں، پینے کا پانی، تعلیم، صحت، سیفٹی، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم پوری نہیں کر سکیں گے. تو 17% اس میں گروتھ کی گئی ٹیکسز میں کرونا وائرس سے پہلے. جب کرونا وائرس آیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کتنے اچھے انداز میں اس سے نپٹنے کی کوشش کی. 1.5 کروڑ خاندانوں کو کیش دی گئی. اور کس طرح سے دی گئی؟ بلا امتیاز کے دی گئی. ہر گلے، ہر گاؤں، ہر شہر میں خصوصی طور پر خواتین کو اور ان لوگوں کو دی گئی جن کے لیے صرف 2 شرائط تھی. ایک یہ کہ وہ پاکستانی ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ مستحق ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے اور جو تمام مراد دی گئی ہیں پاکستانی بزنس کمیونٹی کو، کیونکہ اگر یہاں ہم نے نوکریاں پیدا کرنی ہیں تو ہمیں اپنی بزنس کو بڑھانا ہے. اور سب سے بڑا جو ہم نے سبق سیکھا ہے کہ کچھ ممالک کیوں آگے نکل گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے. تو بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کی ترقی کے اوپر دھیان دیں. اور دوسرا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم ڈالرز کمائیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈالرز ہی نہیں تو آپ اپنے لوگوں کی ضروریات پوری کر سکیں گے یا باہر سے چیزیں خرید سکیں گے. تو اس حکومت نے جو مراد دی ہیں کن کو دی ہیں؟ ان لوگوں کو دی ہیں جو کہ ڈالرز جو ہیں کما سکتے ہیں، یعنی ایکسپورٹرز. اور اس وقت جب کہ دنیا میں ایک اقتصادی ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے اور ہمارے ہمسائے ممالک بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ ایکسپورٹس نہیں کر پا رہے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہیں. جب یہ حکومت آئی تھی تو ریزروز فارن ایکسچینج کے تقریباً خالی ہو چکے تھے اور بہت محنت سے ان کو بڑھایا جا رہا ہے. بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ فارمل یعنی جائز طریقوں سے آئیں تاکہ وہ بھی ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزروز میں اضافہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں چیلنجز ہیں، لیکن ایک بات جو اس حکومت اور اس کے پرائم منسٹر کو منفرد بناتی ہے کہ ان کا محور پاکستان کے لوگ ہیں. ان کا محور اپنی ذات، اپنا خاندان، اپنے دوست یار نہیں ہیں. ان کے کوئی بزنسز نہیں ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومتی خزانے سے خود پیسے بنائیں. ان کا محور ایک ہے کہ کس طرح پاکستان کے لوگوں کی جو امنگیں ہیں وہ پوری کی جائیں اور پاکستان کا مقام جو ہے دنیا میں بڑھایا جائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. ہمارے لیے مشکلات بھی ہیں، ایک کرونا وائرس کا ماحول ہے، اس کے علاوہ ماضی کے اتنے قرض ہیں جس کو تقریباً 6,500 ارب روپے عمران خان نے واپسی کی ہے ماضی کے سود کی فقط ان 2.5 سالوں میں. تو انشاءاللہ آگے چل کے ان مسائل سے نپٹا جائے گا اور بہتر انداز میں ان پہ قابو پایا جائے گا، کیونکہ نیت اچھی ہے. اور انشاءاللہ آگے چل کے ان مسائل سے نپٹا جائے گا اور بہتر انداز میں ان پہ قابو پایا جائے گا.